لیکن میچورٹی کی کمی ہوتی ہے. میچورٹی تجربوں سے آتی ہے, میچورٹی اچھی تربیت سے آتی ہے, میچورٹی اچھے ماحول سے آتی ہے. ماحول سے کیا چیز لینی ہے اور کیا چیز نہیں لینی, یہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت جس نوجوان میں پیدا ہو جائے, اور سائنس کے ٹیکنالوجی موجودہ ماحول سے, موجودہ ایجوکیشنل سسٹم سے, موجودہ ریسرچ کی اپارچونیٹیز سے بھرپور طریقہ کر لیتا ہے. لیکن کیریکٹر کی باتیں, پرائیورٹی کی باتیں, کوئی سنجیدہ میچور نوجوان, کوئی اچھی تربیت پایا ہوا نوجوان وہ بلائنڈلی فالو نہیں کرتا, وہ پک اینڈ چوز کرتا ہے کیا چیز ہے جو لے لوں میں. میرے آقا نے فرمایا خذ ما صفا ودع ما قدر. عجیب بیلنسڈ اپروچ ہے اسلام. آپ نے فرمایا جو چیز اچھی ہو, پاک صاف ہو, صفا کا لفظ بولا, جو چیز نیٹ اینڈ کلین ہو, دنیا کی کسی قوم میں ہو اس کو لے لو. ودع ما قدر, اور جو چیز ناپاک ہو, گندی ہو, نامناسب ہو, اسے چھوڑ. اس کے لیے تربیت کی ضرورت ہے میرے عزیز نوجوان بچوں, ایک میچور عقل کی ضرورت ہے کہ ہمارے نوجوان بچے پک اینڈ چوز کر سکیں, ڈسٹنگوش کر سکیں کیا چیز اچھی ہے اور کیا غلط ہے. اور اس کے لیے تربیت کی ضرورت ہے, اس کے لیے ان کی انٹلیکچوئل ایجوکیشن کی ضرورت ہے. ان کی ایسی تربیت, ایسی ایجوکیشن جس سے ان کو اندر میچورٹی آئے. میں کالجز اور یونیورسٹیز کے موجودہ ایجوکیشنل سسٹم میں کہ یہ ایجوکیشن کا ورڈ یوز کرنا مناسب نہیں ہے. لٹریسی کہا جا سکتا ہے, لیکن لٹریسی اور ایجوکیشن میں بہت فرق ہے. تم لوگوں نے شاید پڑھا ہوگا, سنا ہوگا کہ ہمارے ملک میں ہر کچھ دن کے بعد کروڑوں ڈالر کے اسکیم ہوتے ہیں, بہت بڑے بڑے گھوٹالے ہوتے ہیں. ایک سال بھی نہیں ہوا ہے کہ ایک صاحب کے بارے میں خبر آئی اور گورنمنٹ کے یہاں ذمہ دار انسٹیٹیوشن نے یہ خبر دی کہ انہوں نے 85 لاکھ کروڑ کا غبن کیا. اب میں اگر ابھی تم لوگوں سے کہوں کہ 85 لاکھ ذرا لکھ کر دکھاؤ ڈیجٹس میں, تو ایک آدھ زیرو کی غلطی ضرور ہوگی, اس کا لکھنا ہی مشکل ہے. 85 لاکھ کروڑ ایک آدمی چرا رہا ہے. یہ جو اسکیمس ہو رہے ہیں, یہ جو اسکینڈلس ہو رہے ہیں, یہ جو گھوٹالے ہو رہے ہیں, یہ بے پڑھے لکھے لوگ نہیں کر رہے, یہ ہائیلی کوالیفائڈ لوگ کر رہے ہیں. ورلڈ ریناؤنڈ یونیورسٹیز میں پڑھے ہوئے لوگ کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈگری ان کو ملی اور تربیت نہیں ملی, انسانوں سے محبت نہیں ملی, خود غرضی اور سیلفشنس ان کے اندر سے نہیں نکل پائی. ان کی سوچ صرف سیلف سینٹرڈ رہی, وہ اپنے بارے میں سوچتے رہے. ہزاروں کسان بھوکے مرے, ہزاروں مزدوروں کو ان کا حق نہ ملے, غریبوں کی غربت بڑھتی رہے اور امیروں کی دولت بڑھتی رہے. ایسی تعلیم کو تعلیم سمجھنا سب سے بڑی جہالت ہے. جس بات کی میں تم سے اپیل کرنا چاہتا ہوں بہت محبت کے ساتھ, اور اللہ گواہ ہے کہ میرے دل میں
اپنے ملک کے نوجوانوں کے لیے کیا جذبات ہے. میرا دل ملک کے موجودہ حالات سے بہت غمگین رہتا ہے. میں بالکل زمینی سطح پر اتر کر ملک میں گھوم پھر کر گاؤں گاؤں جا کر دیش کے زمینی حالات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں. دو ملک ہیں ہمارے ایک ملک کے اندر. ایک کا نام ہے انڈیا اور ایک کا نام ہے بھارت. 85% آبادی بھارت کی ہے, 15% آبادی انڈیا کی ہے. 85% آبادی غریب ہے, محروم ہے, دبی کچلی ہے. وہ آپ اس کو چھو نہیں سکتے. یہ 15% لوگ اور 85% لوگ یہ 15% آبادی کے کسی انسان کو چھو نہیں سکتے. اس کا گلاس نہیں چھو سکتے, اس کا برتن نہیں چھو سکتے, اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ نہیں سکتے, اپنی مونچھیں نہیں رکھ سکتے, اس کا بارات کا دولہا گھوڑے پر سوار نہیں ہو سکتا. اور اس کو محسوس نہیں کرتے ہم لوگ. میں پوری صفائی سے کہتا ہوں, جو غریبوں کا دکھ درد محسوس نہ کرے, جو پورے سماج کو بہتر بنانے کی تمنا نہ رکھتا ہو, مرد ہو یا عورت, نوجوان لڑکے ہوں یا لڑکیاں, وہ سچے معنی میں ہرگز مسلمان نہیں. مسلمان اس مخلوق کا نام ہے, اس شخص کا نام ہے. اسلام اس کیریکٹر کا نام ہے جس کا حال یہ ہو کہ وہ خود چاہے بھوکا رہے لیکن پڑوسی اس کا بھوکا نہ رہے. شیئرنگ, کیئرنگ اینڈ لونگ, یہ پرسنالٹی جس کی ہو صرف وہ ہو سکتا ہے مسلمان. جس کو صرف اپنی فکر ہو, زیادہ سے زیادہ صرف اپنی فیملی کی فکر ہو, اپنے پڑوس کی بھی فکر نہ رکھتا ہو, اپنے محلے سے بھی واقف نہ ہو. کوئی بیمار ہے پڑوس میں اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کون بیمار ہے, ہم اس کی کیا خدمت کر سکتے ہیں, ایسا آدمی مکمل طور پر مسلمان نہیں مانا جاتا. اللہ کے رسول نے تو مرتبہ صحابہ کو چونکا دیا. اچانک آپ نے فرمایا واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن. وہ شخص ایماندار نہیں ہے, اس پہ ایمان نہیں ہے, وہ ایمان والا نہیں ہے. 3 دفعہ فرمایا. صحابہ گھبرائے, قالوا من یا رسول اللہ. پوچھا اللہ کے رسول آپ کس کے بارے میں یہ بات کر رہا ہوں, اتنا ہارش کمنٹ آپ کس کے بارے میں کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں ہر اس شخص کے بارے میں کہہ رہا ہوں جو خود تو کھانا کھا لے مگر اس کا کوئی پڑوسی بھوکا رہ جائے, ایسا شخص مسلمان نہیں. میرے عزیز نوجوانوں, اسلام کو ٹھیک سے سمجھو. اگر اس دور کے, اس ملک کے مسلمان اسلام کو سمجھ رہے ہوتے تو ہمارے ملک کا یہ حال نہ ہوتا. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کا یہ حال نہ ہوتا, میں اس سے آگے بڑھ کر کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک کا یہ حال نہ ہوتا. پلیز خدا کے لیے اسلام کو ٹھیک سے سمجھو, ان ٹوٹیلٹی. اسلام کے ایک حصے کو مت سمجھو. جمعے کی نماز پڑھ لینا صرف اسلام نہیں ہے. کرتا پاجامہ اور ٹوپی استعمال کرنا یہ اسلام نہیں ہے. صرف برقع استعمال کرنا یہ اسلام نہیں ہے. پاک دامنی, اپنی عزت کی حفاظت, لڑکیوں کے لیے ان تمام حرکتوں سے ہزاروں میل دور رہنا جو بازاری لڑکیاں کرتی ہیں, جو بازاری عورتیں کرتی ہیں. لڑکوں کے لیے ان تمام حرکتوں سے دور رہنا جو بازاری لڑکے کرتے ہیں, جن کے پاس ویلیوز نہیں ہوتی, جن کے پاس اخلاقی قدریں نہیں ہوتی,
ایسا شخص مسلمان کے یہاں جانے کا مستحق نہیں. جب رومن امپائر میں صحابہ پہنچے، آپ لوگ بعد میں اگر نہیں جانتے ہو تو رومن امپائر کے جغرافی پڑھنا تو رومن امپائر دنیا کی کتنی بڑی سپر پاور، پورا یورپ، ویسٹرن یورپ اور ایسٹرن یورپ، ترکی، سائپرس جس کو آج ہم لوگ اردو میں قبرص کہتے ہیں، یہ بہت بڑی دنیا کی آبادی یورپین آبادی کہتے ہیں. اس یورپین آبادی میں جب صحابہ کرام کا قافلہ پہنچا حضرت عمر بن خطاب کے دور میں، تو وہاں کے رولر ہرکیولس ہرقل، اس نے ایک فیصلہ کیا کہ میں ان آنے والوں سے جنگ کروں، حملہ کروں ان پر. یہ تھوڑے سے ہیں، ہمارے پاس تو بہت طاقتور آرمی ہے، ہمارے پاس تو بہت زبردست ہتھیار ہیں، ہم تو چند گھنٹوں میں انہیں کچل کے رکھتے ہیں. لیکن اس نے سوچا کہ میں پہلے اپنے جو مذہبی رہنما ہیں، جو ریلیجس اور اسپریچول ہیڈس ہیں، میں ان سے مشورہ کروں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. تو اس نے بہت بڑے بڑے پادریوں کو بلایا، فادرز، بشپ، کارڈینلز، ان کی ایک میٹنگ بلائی اور ان سے پوچھا کہ یہ تو لوگ جو آئے ہیں مدینے سے، ہمیں ان کے ساتھ کیسے بہیو کرنا چاہیے؟ ہم جنگ کریں یا ان سے ڈائیلاگ کریں، کیا کریں؟ تو ان پادریوں نے، میرے نوجوانوں غور سے سننا، انہوں نے کہا کہ آپ ہم کو طریقہ بتائیں، اس طریقے پر ان آنے والے لوگوں کو جج کیجیے، ان کے امتحان لیجیے، جانچ کیجیے. ان کا بہت اچھا. تو انہوں نے بتایا کہ یہ لوگ جہاں پر ٹھہرے ہوئے ہیں اس سے کچھ فاصلے پر ایک میدان کو انہوں نے صاف کیا ہوا ہے، وہاں جا کر یہ لوگ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں. وہ جو راستہ ہوا ہے ان کی اس جگہ کے درمیان جہاں یہ ٹھہرے ہوئے اور اس جگہ تک پہنچنے کے درمیان جہاں یہ نماز پڑھتے ہیں، اس راستے میں آپ سونے کے ڈھیر راستے میں آپ پھیلا دیجیے، سونے کی کرنسی، سونے کے اشرفیاں اور دینار، ہزاروں لاکھوں ڈالر کی مالیت کے، یوں سمجھو جو وہاں جمع رات کے اندھیرے ہیں. اور اس کے بعد اپنے اسپائن سسٹم کو مضبوط کیجیے. لوگ واچ کریں اور دیکھیں کہ یہ لوگ 5 وقت جائیں گے اور آئیں گے، پھر جائیں گے اور پھر آئیں گے. تو دیکھیے کہ یہ لوگ اس سونے کے سکوں کو چراتے ہیں کہ نہیں. اگر یہ ان میں سے ایک آدمی بھی راستے میں پڑے ہوئے اس مفت کے مال کو اگر یہ اٹھانے لگے تو آپ حملہ کیجیے، آپ فتح پائیں گے اور یہ چکنا چور ہو جائے. اس نے کہا اس رولر نے آرڈر کر دیا اور رات کے اندھیرے کے راستے میں وہ سونے کے سکے ہزاروں لاکھوں ڈالر کی قیمت کے پھیلا دیے گئے. اب دیکھو کیا جب کوئی قوم، کوئی نوجوان، کچھ لوگ جو اونچے مقاصد کی سوچنے لگتے ہیں تو ان کے سوچنے کا طریقہ بدل گیا اور ان کے رہنما کو، ان کے لیڈر کو اللہ تعالیٰ عجیب ترکیبیں سجھاتا ہے، عجیب طریقے سے اللہ کی طرف سے ان کی رہنمائی ہوتی ہے.
تو نماز کے لیے نکلنے سے پہلے ان کے امیر نے کہا کہ 1 منٹ رک جاؤ، میری بات سنو۔ سب لوگ اٹینشن کھڑے ہو گئے اور صرف ایک آیت پڑھی اس امیر نے، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، کہ دنیا کے اندر انسانوں کے دلوں میں شوق ڈال دیے گئے، عورت کا شوق، اولاد کا بے شوق اور سونے چاندی کے ڈھیروں کا شوق، بس اتنا کہتے ہیں۔ کتنے ذہین تھے وہ لوگ، کتنے اسمارٹ تھے، کتنے انٹیلیجنٹ تھے کہ وہ فوراً سمجھ گئے کہ اس وقت نماز کے لیے جانے سے پہلے یہ آیت ہمارے لیڈر نے کیوں پڑھی۔ سب نے اللہ سے کہا کہ اللہ ہمیں مال کے فتنے سے بھی بچائیے گا، ہمیں دوسرے تمام فتنوں اور گناہوں سے بچائیے گا، ہم آپ کے راستے میں نکلے ہیں، ہمیں گناہوں سے بچائیے۔ چپ چاپ گئے، باجماعت نماز پڑھی اور اسی راستے سے واپس آئے۔ کسی نے کسی سونے کے سکے پر ایک نگاہ غلط انداز بھی نہیں ڈالی، اٹھانا تو دور کیا۔ پھر ظہر کی نماز میں گئے، پھر آئے، پھر عصر میں گئے اور پھر آئے، پھر مغرب میں گئے اور پھر آئے، پھر عشاء میں گئے اور پھر آئے۔ ایک سکہ اٹھانا تو دور کی بات ہے، کسی نے لالچ بھری نظر بھی ان پر نہیں ڈالی۔ اب رپورٹ دی بادشاہ نے، تو رپورٹ یہ ملی کہ حضور 5 نمازوں میں وہ ہزاروں لوگ گئے اور آئے اور کسی نے ایک سکے پر نظر نہیں ڈالی۔ مذہبی رہنماؤں کو بادشاہ نے کہا بلا کر کہ یہ ہے رپورٹ۔ انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے، ایک امتحان اور لے لیجیے، اور وہ یہ ہے کہ اپنے ملک کی، اپنے شہر کی انتہائی خوبصورت لڑکیوں کو بلوائیے اور نماز کے پورے راستے میں ان خوبصورت لڑکیوں کو کھڑا کر دیے اور تقریباً نیم عریاں لباس میں، اور وہ ناچیں گائیں تھرکیں گانے گائیں اسی راستے میں۔ ملک تو آپ ہی کا ہے، کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ اور پھر یہ واچ کروائیے کہ وہ جو ہزاروں لوگ جا رہے ہیں نماز پڑھنے، جن میں 80-90% نوجوان ہیں، وہ کیا لڑکیوں کو دیکھتے ہیں؟ کیا کسی لڑکی کو نظر پڑتی ہے؟ کیا کسی لڑکی کو ٹیز کرتے ہیں؟ کیا کسی کو ٹچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ پھر وہی ہوا، فجر میں بھی گئے پھر آئے، ظہر میں بھی گئے اور پھر آئے، اور 5 نمازوں میں گئے، اور وہ لڑکیاں کھڑی ہیں، بدل گئی ڈیوٹی، دوسرا فریش اسٹیپ آ گیا، اور وہ ناچ رہی ہیں، تھرک رہی ہیں، میوزک بجا رہی ہیں، گا رہی ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ سب نگاہوں پر کنٹرول کر کے آرام سے ایک ڈسپلن انسان کی طرح نماز پڑھنے جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ رات میں رپورٹ آئی بادشاہ کی، کیا ہوا؟ تو ان لڑکیوں نے پروٹیسٹ درج کرایا، ان لڑکیوں نے احتجاجاً کہا کن پتھر کی مورتیوں کے سامنے آپ نے ہم کو کھڑا کر دیا؟ ہم ناچتے رہے، گاتے رہے، ان کو اپنی طرف متوجہ کرتے رہے، طرح طرح کی اداؤں سے ہم نے کوشش کی کہ ان کا دھیان ہماری طرف ہو، بٹ ناٹ اے سنگل پرسن، ایک انسان نے ہم پر نظر نہیں ڈالی۔ جب یہ رپورٹ مذہبی رہنماؤں کو دی گئی، تاریخ کی کتابوں کو پڑھو میرے بچوں، تو مذہبی رہنماؤں سے کہا کہ بادشاہ سلامت، ان سے جنگ کرنے کی غلطی مت کیجیے گا۔ ہماری مذہبی کتابوں میں لکھا ہے، بائبل میں لکھا ہے، اور ہم
ہم نے اسی کے مطابق آپ سے 2 طرح کے امتحان لینے کو کہا. یہ لوگ دونوں امتحانوں میں کامیاب ہو گئے. آپ نے اگر جنگ کی تو یہ آپ کی فوج کا قیمہ بنا کر رکھ دیں گے اور یہ ان پر آپ غالب نہیں آ پائیں گے. اس لیے یہ ایسے پاک دامن نوجوانوں کی مدد کے لیے اللہ لاکھوں فرشتے زمین پر اتارتا ہے. بے شک. تب پھر حضرت نے کہا کہ بھائی ہم سمجھوتا کر لینا چاہتے ہیں, ہم صلح کرنا چاہتے ہیں, ہم جنگ نہیں کرتے. نوجوان لڑکیوں اور لڑکوں کی پاک دامنی کا یہ اثر پڑتا ہے. پوری دنیا کی آج یہ کوشش ہے کہ کسی طرح مسلم نوجوان کو ننگا کیا جائے, بے حیا اور بے شرم بنایا جائے, بے حجاب اور بے پردہ بنایا جائے, اس کے خیالات خراب کیے جائیں, اس کو کنفیوز کیا جائے, اس کے ذہن کو منتشر کیا جائے. تمہیں نہیں معلوم, میں امریکہ کی یونیورسٹیوں میں ایسے لیبورٹریز دیکھ کر آیا ہوں جہاں اس پر ریسرچ ہو رہا ہے, اور خود میں اس کا چشمدید گواہ ہوں کہ موبائل کی جو رنگ ٹون بجتی ہے, یہ رنگ ٹون صرف گھنٹی نہیں ہوتی. جس غلط فہمی اور جہالت میں مت رہنا, یہ سادہ سی رنگ ٹون اب ایک ٹیکنالوجی انہوں نے ایجاد کی ہے کہ رنگ ٹون کے اندر وہ میسیجز بھر دیتے ہیں سپر کمپیوٹر کے ذریعے, اور وہ رنگ ٹون بظاہر صرف موبائل کی گھنٹی لگتی ہے, لیکن وہ موبائل کی گھنٹی بجتے ہی انسان کے اندر سیکسول خواہشات ابھرنے لگتی ہیں, خواب گندے گندے آنے لگتے ہیں, خیالات خراب ہو جاتے ہیں. یہاں تک کہ میں نے خود اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے ایک ریسرچ اسکالر, مجھے یاد نہیں آ رہا ان کا نام, موریسن تھا یا اسی طرح کا کوئی نام تھا, اللہ کا شکر ہے وہ بعد میں اسلام لے آئے. موریسن نے مجھے خود سمجھایا کہ نعمانی صاحب کین یو بلیو اٹ, ہم لوگ اس رنگ ٹون میں موبائل کی گھنٹی میں یہ میسج ڈالتے ہیں, kill your mom, kill your dad, kill your mom, kill your dad, kill your mom, kill your dad. اپنی ماں کو مارو, قتل کر دو اس کو, اپنے باپ کو قتل کر دو اس کو. میں نے جب جا کر امریکہ میں یہ دیکھا کہ یہاں عجیب حال ہے, سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا بات. 10 سال کا لڑکا پستول لاتا ہے, اپنی ماں کو شوٹ کر دیتا ہے. 15 سال کا نوجوان لڑکا وہ ریوالور لاتا ہے, اپنے باپ کو شوٹ کر دیتا ہے. باپ اپنے شوز پہن رہا ہوتا ہے اور بیٹا پیچھے سے گولی چلاتا ہے. کیا ہو گیا؟ کوئی جھگڑا بھی نہیں ہوا, کوئی ٹینشن بھی نہیں ہوا, باپ نے ڈانٹا اور مارا بھی نہیں, کچھ نہیں ہوا, اور وہ بیٹے نے آ کر گولی چلا دی. پتا چلا یہ اس میوزک کا نتیجہ ہے جو موبائل میں بج رہے ہیں, اس رنگ ٹون کا نتیجہ ہے جو موبائل میں بج رہے ہیں. میرے عزیز بچوں, تم کو نئی خبر ہے کہ پوری دنیا کے شیطان, پوری دنیا کے گندے گنڈے اوباش, پوری دنیا کے انتہائی ناپاک اور چھوٹی سمجھ کے لوگ تمہیں گمراہ کرنے کے لیے, تمہیں کرمنل بنانے کے لیے, تمہیں ایروگنٹ بنانے کے لیے, تمہارے اندر ایگریشن لانے کے لیے, تم کو ہر وقت غصے میں رکھنے کے لیے, ذرا سی بات پر غصہ آ جائے, کتنی ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے, نہیں سمجھ سکتے تم بھولے والے لوگ. فلموں میں کیا دکھایا جا رہا ہے, فلموں کے بیچ میں میوزک کیسے بجائی جا رہی ہے, اس میوزک کا اثر ہماری سائیکولوجی پر, ہمارے وے آف تھنکنگ پر, ہمارے ڈیسیژن میکنگ پاور پر کتنا خطرناک پڑ رہا. یہ زمانہ عام زمانہ نہیں ہے نوجوانوں. پوری دنیا کی سائنس اور ٹیکنالوجی کی بڑی طاقت وہ تمہیں تباہ کرنے پر لگی. وہ جانتے ہیں دس از دا اونلی کمیونٹی, یہ واحد معاشرہ اور سماج ہے جس میں ابھی بھی بہت سے پاک دامن لڑکے اور لڑکیاں موجود ہیں. ادروائز دنیا ننگی ہو چکی.
میں لڑکوں اور لڑکیوں کے سامنے بہت سے واقعات میں بیان بھی نہیں کر سکتا. تم نے لیڈی ڈائنا کا نام سنا ہوگا. برطانیہ کی رائل فیملی کی شہزادی برطانیہ کی جو رائل فیملی ہے، انگلینڈ کی ملکہ کی جو فیملی ہے، عجیب بات، اس نے اپنی ویلیوز کو برقرار رکھا ہے. اس نے اپنے آپ کو گندی حرکتوں سے بچا کر رکھا ہے. اگر تم نے دیکھا ہو تو ملکہ وکٹوریہ، کوئین ایلزبتھ، وہ ہمیشہ گھٹنے سے کافی نیچے تک کا گاؤن پہنتی، کبھی ان کا سر کھلا نہیں ہوتا، وہ ہیٹ لگاتی. اور وہاں کی رولنگ کلاس کے جو بچے ہیں وہ گرامر اسکول میں پڑھتے ہیں. نوجوانوں سنو، وہ گرامر اسکول میں پڑھتے ہیں اور ٹائم اسکول میں پڑھتے ہیں. 2 نیٹ ورک ہیں ان اسکولوں کے جن میں برٹش ممبرس آف پارلیمنٹ، برٹش منسٹر، پرائم منسٹر، آرمی کے لوگ، نیوی کے لوگ، ایئر فورس کے لوگ، ان کے بچے گرامر اسکول میں پڑھتے ہیں. گرامر اسکول بہت ڈسپلن اسکول ہے. اس میں لڑکیوں کا یونیفارم جو ہوتا ہے ان کا اسکرٹ گھٹنے سے نیچے ہوتا ہے اور وہ گلوز پہنتی ہیں. گلوز، کین یو بلیو اٹ؟ بہت اچھے لباس میں لڑکیاں وہاں اسکول میں آتی ہیں. برطانیہ کے ممبر پارلیمنٹ تھے لارڈ نذیر احمد. میں ان کے گھر کھانے پہ گیا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ مسٹر نعمانی، آپ ایک ایجوکیشنسٹ ہیں، آپ نے کئی ایجوکیشنل ادارے کھولے ہیں، and I know something about you. Would you like to visit the schools in London, in UK? کیا برطانیہ کے کچھ اچھے اسکولوں کا آپ وزٹ کرنا چاہیں گے؟ میں تو اچھل گیا خوشی. میں نے کہا میں تو ڈھونڈ رہا تھا کسی ایسے آدمی کو، پلیز مجھے آپ ارینج کیجیے. اگر مجھے اور کسی پروگرام کو وہ اسکول یا ڈیلے کرنا ہوگا تو میں کروں گا. میں جاننا چاہتا ہوں یہاں کا ایجوکیشنل سسٹم. تو مجھے وہ لندن کے گرامر اسکول میں لے گئے. کیا بتاؤں میں آپ کو، لگتا تھا جیسے بہت پاکیزہ متقی مسلمانوں کا اسکول. لڑکے ویری سیریس، بہت شریف، بہت اچھے بچے، 10 کلاس 12 کلاس تک کے بچے، اور لڑکیاں بہت نیٹلی ڈریس اپ کیے ہوئے، اچھے ڈریس، کوئی ننگا پن نہیں، کوئی بےہودگی نہیں، کوئی فیشن نہیں، کوئی میک اپ نہیں. پھر گرامر اسکول کے پرنسپل سے ملوایا انہوں نے، تو انہوں نے گرامر اسکول کی تاریخ سنائی. لیکن تاریخ تو میں نہیں سنا کر تم کو تھکاؤں گا، لیکن انہوں نے کہا کہ جتنے برٹن کے پرائم منسٹرز ہوئے ہیں، جتنے کیبنٹ منسٹرز ہوئے ہیں، جتنے ممبرس آف پارلیمنٹ ہوئے ہیں، جتنے سینئر پالیسی میکرز ہوئے ہیں، وہ 90% گرامر اسکول کے پڑھے ہیں. اور اس گرامر اسکول کے 8 کلومیٹر کے ریڈیس میں کسی شراب خانے کی اجازت نہیں، کسی جوا گھر کی اجازت نہیں، کسی کلب کی اجازت نہیں، کسی بار یا پب کی اجازت نہیں. بالکل 8 کلومیٹر کے ریڈیس میں کوئی گندا ماحول نہیں. قانون منع کرتا ہے. اس لیے وہ لوگ جو لیڈر بنتے ہیں وہاں، ان کا کیریکٹر بہت حد تک غنیمت رہتا ہے. وہ مسلمان نہیں ہیں لیکن ایک ویلیوز پر یقین رکھتے ہیں. رائل فیملی کی ایک لڑکی لیڈی ڈائنا، وہ اپنی رائل فیملی شاہی خاندان کی ویلیوز سے باہر نکل آئی. اس نے ذرا ننگا لباس پہننا شروع کیا، اس نے بوائے فرینڈ بنانے شروع کیے. جانتے ہو لڑکوں اور لڑکیوں، رائل فیملی آف برٹن نے اس لڑکی کا بائیکاٹ کر دیا، اپنے گھر سے اس کو نکال دیا اور یہ طے کیا کہ شاہی خاندان کا کوئی شخص
لیڈی ڈائنا سے نہیں ملے گا. اس نے ہمارے خاندان کی جو ویلیوز تھیں، جو ہمارے مینرز اور عادات تھے، ان کو اس لڑکی نے مٹی میں ملا دیا.